اگلے دن ہماری لائف سٹریم میں ایک بندہ آیا, اس نے بڑا انٹلیکچوئل سوال کیا, میں ہل گیا. ویسے آج تک کسی بندے نے یہ سوال نہیں کیا تھا. اس نے پتا کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اجماع امت جو ہے اس کو اسپیشل پروٹیکشن ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, المعجم الکبیر طبرانی میں اس کو سپورٹو قرآن کی آیت بھی ہے سورہ نساء کی 115, سبیل المومنین کہا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. پتا اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ والی حدیث ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے نزدیک اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو امت نے تو فرقے بنا لیے ہیں, لہذا اس پہ اجماع ہو گیا کہ فرقے بنانے چاہیے. اب عام آدمی تو ہل جائے گا یہ سوال سن کے کہ واقعی یار فرقے تو بنے ہوئے ہیں, سارے کہتے ہیں جی ایک فرقہ ہونا چاہیے جنت میں جانے والا, اور فرقے بنا بھی لیے ہوئے ہیں. پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے, کوئی نہیں یہ بات کر رہا کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. سرکار وہ سوال ہے میرے سامنے, میں کہا نا اجماع فرقوں کے خلاف ہوا ہے. کہتے ہیں جی کس طرح؟ میں نے کہا اس طرح کہ بریلوی اپنے آپ کو فرقہ مانتا ہی نہیں. آپ کہیں گے جی آپ بریلوی فرقہ ہو, کہتے ہیں توبہ توبہ, فرقہ ہماری تو اسلام میں حرام ہے. ہم تو وہ ایک جماعت ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے ابھی تک حق پہ قائم ہے. فرقہ تو دیوبندی ہے, فرقے تو یہ ہے ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار وہابی. آپ اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے توبہ توبہ, ہم تو فرقہ نہیں ہے, ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. تو اجماع کس بات پہ ہوا کہ فرقہ اتنی بڑی گل یہ ہے کہ کوئی فرقہ اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, لہذا فرقہ واریت کے اوپر اجماع نہیں ہوا. اجماع اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے, لہذا حدیث یہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف اگر اجماع ہو جائے, قرآن کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے یہ قرآن کی آیت تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. تو دیکھیں کیسا اجماع ہوا ہے, کوئی فرقہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا, اسے پتہ ہے یہ گالی ہے.